اگر میں جامعہ نہیں جاتا تو شاید ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں زندگی میں کرنا کیا ہے، ذریعہ معاش کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ لیکن اصل صلاحیت میری نکھری یا جو بھی تھوڑی بہت ہے کہ میں نے جب اپنا کام شروع کیا ٹرانسلیشن کا، اس کے بعد پتہ چلا کہ میں کتنے پانی میں۔ تجربے کی بنیاد پر یہ کہتا ہوں کہ زیادہ تر جو بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں ان کو اپنے مستقبل کا کوئی لائحہ عمل ان کے پاس ہوتا ہی نہیں۔ زندگی ایک طرح سے کاٹ رہے ہیں، نوکریاں کر رہے ہیں، ان کو تنخواہ مل جا رہی ہے، وہ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہے ہیں۔ جب وہ خود جن پر بچوں کو پڑھانے کی، ان کی رہنمائی کرنے کی، ان کی تربیت کرنے کی ذمہ داری ہے، جب وہ خود بیدار نہیں ہیں تو ایسے میں آپ صورتحال سمجھ سکتے ہیں۔ کیا مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کا بھوش صرف امامت، مؤذن یا دینی خدمت تک ہی محدود ہے؟ کیا مدرسے کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ایک چھاتر سرکاری نوکری، پترکار، شکشک، کاروباری، ٹرانسلیٹر یا کسی دوسرے پروفیشن میں کامیاب نہیں ہو سکتا؟ شاید آپ نے بھی ایسے سوال کئی بار سنے ہوں گے۔ سماج میں اکثر یہ دھارنا بنائی جاتی ہے کہ مدرسے کی پڑھائی روزگار سے نہیں جوڑتی، لیکن کیا یہ پوری سچائی ہے یا پھر سچائی اس سے بالکل الگ ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی تعلیم اپنے آپ کسی انسان کو کامیاب نہیں بناتی۔ کامیابی اس شخص کو ملتی ہے جو اپنی بنیاد کو مضبوط رکھتے ہوئے وقت کے ساتھ نئی اسکلز سیکھتا ہے، آگے کی پڑھائی کرتا ہے اور خود کو لگاتار بہتر بناتا ہے۔ آج ہم آپ کو ایسے ہی ایک شخص سے ملوانے جا رہے ہیں جنہوں نے اپنی تعلیم مدرسے سے حاصل کی، اس کے بعد انہوں نے آدھونک شکشا کا سفر جاری رکھا، پترکاریتا کی دنیا میں اپنی پہچان بنائی، پھر کاروبار شروع کیا اور آج ایک کامیاب ٹرانسلیٹر کے طور پر اپنا مقام بنا چکے ہیں۔ یہ صرف ان کی کہانی نہیں ہے بلکہ ان لاکھوں مدرسہ چھاتروں کے لیے ایک پیغام ہے جو اپنے بھوشیہ کو لے کر فکر میں رہتے ہیں، اور ان مدرسہ شکشکوں کے لیے بھی ایک اہم بات چیت ہے جو چاہتے ہیں کہ ان کے چھاتر دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیا کی بدلتی ضرورتوں کے مطابق بھی آگے بڑھیں۔ تو آئیے سنتے ہیں سجاد عالم کی زبانی ان کا سفر، ان کی جدوجہد، ان کی کامیابی اور وہ نصیحتیں جو ہر مدرسہ چھاتر اور ہر گارجین کو ضرور سننی چاہیے۔ دیکھیے خاص بات چیت صرف صحافت میڈیا پر۔ ایک بات اور، آج سوشل میڈیا پر اکثر کہا جاتا ہے کہ مدرسے کے چھاتروں کے لیے روزگار کے اوسر بہت کم ہیں، لیکن کیا یہ پوری سچائی ہے یا پھر صحیح مارگدرشن اور محنت کے ساتھ مدرسے کے چھاتر بھی ہر شیتر میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں؟ انہی سوالوں کے جواب جاننے کے لیے ہم نے بات کی ہے سجاد عالم صاحب سے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اکثر لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ مدرسے سے پاس آؤٹ کرنے کے بعد مدرسے سے جو پڑھے ہوئے بچے ہوتے ہیں، جو چھاتر ہوتے ہیں، جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، انہیں جاب نہیں ملتی ہے۔ سجاد صاحب، سب سے پہلے تو سواگت ہے، خیر مقدم ہے آپ کا ہمارے اس پروگرام میں۔ پہلا سوال آپ سے یہی کہ لوگوں کی ایک عام دھارنا آج کل بن گئی ہے کہ مدرسے سے جو پاس آؤٹ لوگ کرتے ہیں وہ بے روزگار رہ جاتے ہیں، آپ کا کیا کہنا ہے؟ میں اپنا تعارف کرا دیتا ہوں، میں سجاد عالم ندوی ہوں، اور میری جو ہے بنیادی تعلیم ہوئی مدرسے ہی میں ہوئی، یعنی مدرسے کی دارالعلوم ندوۃ العلماء کی شاخ سے میں نے پڑھا، پھر ندوے سے فراغت حاصل کی، عالمیت حاصل کی۔ اس کے بعد میں نے جامعہ سے گریجویشن کیا اور جرنلزم میں ڈپلومہ کیا۔ اس کے بعد صحافت، جیسا کہ آپ نے بتایا ہے کہ صحافت میں 8-10 سال فعالیت کے ساتھ کام کیا۔ اس کے بعد میں نے اپنی ٹرانسلیشن ایجنسی قائم کی، ایجلس لنگوا کے نام سے، اور وہ ایجنسی اب بھی چلتی ہے، حالانکہ اے آئی کی وجہ سے کچھ کام میں کمی آئی ہے، عالمی پیمانے پر ہوا ہے، تو وہ کوئی بات نہیں ہے، لیکن میں اپنا تعارف یہ کرا رہا تھا۔ تو آپ نے جو سوال پوچھا کہ مدرسے کے بچوں کو ملازمت نہیں ملتی یا وہ ان کے ذریعے معاش کا ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ محدود ہو جاتے ہیں، مدرسوں میں پڑھائیں یا مسجد میں امامت کریں یا مؤذن گیری کریں، یعنی اسکلز کی کمی ایک طرح سے ہوتی ہے کہ وہ انہی فیلڈ میں دینی اداروں میں ہی کام کر سکتے ہیں ذریعے معاش کے لیے۔ لیکن یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ہمارے مدارس کی بڑی خدمات ہیں مسلمانوں کے لیے اسلام کے حوالے سے، لیکن اس میں کمیاں بھی ہیں جن کو دور کیے جانے کی ضرورت ہے۔ مدرسے میں دینی تعلیم بہت اچھی دی جاتی ہے، اس کا ایک بہت بہترین معیاری نصاب ہے، وہ ایک عالم دین بن جاتے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے جب اس دنیا میں زندگی گزارنے ہے تو ہمارے پاس اس ذریعے معاش کا بھی ایک وہ ہونا چاہیے کہ ہم آخر جب یہاں سے پڑھ کر تعلیم حاصل کر نکلیں گے تو آخر اپنی روزی روٹی، اپنے بال بچوں کی پرورش کیسے کریں گے؟ اس لیے کہ دنیا جو ہے دار الاسباب ہے نا،
روزی روٹی ہمیں کمانی پڑے گی، اور کمائیں گے کیسے؟ اس کے لیے ہمارے پاس اسکلس ہونا چاہیے۔ صحیح ہے۔ تو مدرسے میں ہوں دینی تعلیم دی جاتی ہے، اس کے علاوہ عربک کی بہت اچھی تعلیم دی جاتی ہے، ندوے کی شاخ میں انگلش کی بھی تعلیم دی جاتی ہے، اور بنیادی جو ایک دو جو پرائمری سطح کے جو درجات ہوتے ہیں وہاں پر ہندی اور ریاضیات یعنی میتھمیٹکس کی بھی تعلیم دی جاتی ہے، لیکن بہت بہت کم سطح پر دی جاتی ہے۔ تو بنیادی طور پر ضرورت یہ ہے کہ اپنے نصاب جو ہمارے ہیں مدارس کے، اس میں کچھ جیسے عربک گرامر کی کچھ کتابیں، یا فلسفے کی کچھ کتابیں چلتی ہیں، فقہ کی کچھ کتابیں ہیں، جس کی مجھے لگتا ہے کہ اس میں کمی کر کے، کچھ کتابیں کم کر کے، یہ عصری تعلیم کی طرف عصری تعلیم دی جانی چاہیے۔ چونکہ وجہ آپ یہ ہاں، چونکہ آپ ندوہ سے جو ہے آپ نے تعلیم حاصل کی ہے، تو بہار کے جو بہار مدرسہ ایجوکیشن بورڈ سے جو ملحق مدرسے ہیں، یا بہار میں جو دوسرے مدرسے چل رہے ہیں، ان کے بارے میں جو ہے کیا آپ مشورہ دیں گے کہ وہاں جو اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں، یا جو نظام ہے وہاں جو ٹیچر ہیں، کس حساب سے جو ہے مدرسوں کے بچوں کو پڑھایا جانا چاہیے، کس حساب سے اسکلڈ ایجوکیشن کی شروعات کی جانی چاہیے، تاکہ جو بچے وہاں سے پاس آؤٹ کریں وہ روزگار سے جڑ سکیں؟ جی، مدرسہ ایجوکیشن بورڈ کا جہاں تک تعلق ہے، مدرسہ ایجوکیشن کا بورڈ کا نصاب میں نے دیکھا ہے، نصاب بہت ہی اچھا ہے، معیاری نصاب ہے، اور اگر صحیح معنی میں اس محنت کر کے پڑھایا جائے اور اچھی تعلیم دی جائے، معیاری تعلیم دی جائے، تو اس نصاب کے بعد بچے آگے چل کر اپنے میدان منتخب کر سکتے ہیں کہ وہ جو بھی بننا چاہیں، اس لیے کہ بہت اچھا نصاب ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 95% مدارس میں تو ایک تو تعلیم ہی نہیں ہوتی، 95 میں اگر مبالغہ آرائی نہیں کر رہا ہوں بلکہ اس سے زیادہ ہی ہوگا۔ تو مدرسے میں ضرورت ہے ایک تو اگر جب تعلیم ہی نہیں دی جائے گی تو نصاب کا کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے صحیح نا؟ ہے۔ تو ہوں مدرسہ ایجوکیشن بورڈ، بہار مدرسہ ایجوکیشن بورڈ کا جو نصاب ہے وہ بہت اچھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہاں مسئلہ یہ ہے کہ تعلیم ہی نہیں دی جاتی ہے۔ اور تعلیم کیسے دی جائے گی؟ بچے وہاں خالی داخلہ لیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اپنے کام دھام میں لگ جاتے ہیں، یا کہیں سے اور سے بھی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ یہ ایک تو بہت بڑا مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر نصاب ہے تو اس نصاب کو پڑھانے والے اساتذہ بھی ہونے چاہیے۔ مدرسہ ایجوکیشن سرکاری جو مدارس ہیں، آپ بھی شاید اچھی طرح واقف ہوں گے، آپ نے صحافت بہت اچھی کی ہے اور دیکھا ہے، پورے بہار میں گھوم گھوم کر بہت اچھے اچھے پروگرام آپ نے پیش کیے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ جو اساتذہ ہیں ان کا کوئی معیار ہی نہیں ہے، اس لیے کہ بھائی بھتیجا واد یہاں پہ جو سیکریٹری، جنرل سیکریٹری یا صدر ہوتا ہے، وہ اپنے اقربا پروری اپنے ہی لوگوں کو اس میں رکھنا چاہتا ہے اپنے مدرسے میں، اور رکھا ہے سب نے، تو ظاہر سی بات ہے اس میں قابلیت ہی نہیں ہے، تو وہ آخر پڑھائیں گے بچوں کو کیسے؟ اور جب خود ٹیچر نہیں جانتا ہے، اساتذہ نہیں جانتے ہیں، اس معیار کے نہیں ہیں، ہوں تو بچوں کے کا مستقبل کیسا ہوگا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس میں نصاب کا کوئی قصور نہیں ہے، میں سمجھتا اب ہوں اس کہ میں یہ جی ہوں انتظامیہ کا مسئلہ ہے۔ جی اب جی لوگ آپ ایک بولیے۔ سوال وہاں پہ یہ اٹھاتے ہیں کہ مدرسوں میں چونکہ جو ہائر ایجوکیشن تک، یعنی ابتدائی تعلیم سے لے کر ہائر ایجوکیشن تک کی اگر بات کریں، تو مدرسوں میں اگر بچوں کو اچھی انگریزی سکھا دی جائے، عربی کی تعلیم بہتر دے دی جائے، تو کہیں نہ کہیں انہیں روزگار کا ایک اچھا موقع مل جاتا ہے، ٹرانسلیشن کے جاب میں بھی، عربی کے فیلڈ میں بھی جو ہے ایک اچھا موقع ہے، ایک اچھا اپورچونٹی ہے جو کہ انہیں حاصل ہو سکتا ہے۔ تو سوال ہے کہ صرف پاس آؤٹ کرنے کے لیے بچوں کو نہیں پڑھایا جائے، یا ٹائم پاس نہیں کیا جائے، بلکہ کوالٹی ایجوکیشن دی جائے۔ جی جی بالکل صحیح بات کہی۔ میں تجربے کی بنیاد پر یہ کہتا ہوں کہ زیادہ تر جو بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں ان کو اپنے مستقبل کا کوئی لائحہ عمل ان کے پاس ہوتا ہی نہیں ہے۔ وہ پڑھ رہے ہیں بس یہ کہ آگے زندگی میں کیا کرنا ہے، ان کو اس کا علم نہیں رہتا ہے، اور نہ ہی میں نے دیکھا کہ مدرسے میں اساتذہ بتاتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے، نہ وہ رہنمائی کرتے ہیں ذریعہ معاش کے حوالے سے کہ جی بھائی دیکھیے یہ جی دنیا دارالاسباب ہے، تو آخر مدرسے میں جو پڑھنے والے بچے نکلیں گے تو وہ آخر ذریعہ معاش ان کا کیا ہوگا، ہے نا؟ ذریعہ معاش کے لیے
ان کو اگر بتایا جائے، ٹریننگ کیا جائے، تربیت دی جائے کہ آپ یا تو انگلش بہت اچھی کر لیجئے، گنجائش ہے، اتنی تعلیم دی جاتی خاص طور پر ندوہ جیسے ادارے میں یا ان کی شاخوں میں، اب انگریزی کی بڑی اچھی تعلیم دی جاتی ہے، لیکن رہنمائی نہ ہونے کی وجہ سے بس وہ کھانا پورتی ہو جاتی ہے۔ میں اپنے بارے میں بتاؤں کہ میں جب ندوے میں تھا تو بہرحال میرے گھر والے ایسے تھے کہ معلوم تھا کہ ہمیں جامعہ جانا ہے، اگر میں جامعہ نہیں جاتا تو شاید ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں زندگی میں کرنا کیا ہے، ذریعہ معاش کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ جب میں یونیورسٹی میں گیا تب وہاں پہ ذہن وسیع ہوا کہ بھائی ہمیں اپنے پیٹ کے لیے کچھ کرنا چاہیے، تو ہم اس طرف گئے۔ حالانکہ جو صلاحیت ہے وہ صلاحیت ندوے کی دین ہے، جو تھوڑا بہت صلاحیت ہے وہ ندوے کی دین ہے، لیکن ہمیں رہنمائی نہیں مل پاتی مدرسے میں کہ بھائی آگے چل کے ہمیں کیا کرنا ہے۔ آپ نے جو شروعات کیا تو پھر کیسے جو ہے شروعات کیا اور کیا کیا مشکلیں آپ کے سامنے آئی؟ کیا لگا، گیپ کیا لگا کہ اگر ہمیں یہ چیز ملا رہتا تو ہم اور اچھا کرتے یا ہمیں اتنا محنت نہیں کرنا پڑتا مدرسے کے حوالے سے؟ ٹھیک ہے، کوئی بتانے والا نہیں تھا گھر میں ایسا کہ آپ کون سا لینگویج یا کس میں آنرز کریں۔ اگر میں عربک آنرز کرتا وہاں تو شاید میں اور اچھی اپنے زندگی میں کر سکتا تھا۔ عربک کے بہت سے اپورچونیٹیز تھیں اس وقت، اور میرے ساتھی جنہوں نے بھی اس وقت عربک آنرز سے کیا اور ڈپلومہ وغیرہ کیا وہ اچھی پوسٹ پر ہے ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، تو مواقع تھے۔ ایک تو رہنمائی کی کمی، تو میں نے اردو میں کیا، اور بہرحال رزق تو مقدر ہوتا ہے، لیکن یہ کہ اس کے بعد جرنلزم میں نے ڈپلومہ کر لیا، تو صحافت 8-10 سال ملازمت کی اس میں، لیکن اصل صلاحیت میری نکھری یا جو بھی تھوڑی بہت ہے کہ میں نے جب اپنا کام شروع کیا ٹرانسلیشن کا، اس کے بعد پتہ چلا کہ میں کتنے پانی میں ہوں۔ تو محنت کی اور اللہ کا شکر ہے آج جو بھی ہوں اور اسی اپنی بدولت ہوں، لیکن یہ کہ رہنمائی کی ہمیشہ کمی رہی اس سلسلے میں۔ اب بچہ خود بھی ظاہر سی بات ہے وہ کیا کرے گا جب اس کی رہنمائی نہیں ہوگی، تو یہ ایک بڑا کمیونیکیشن کا گیپ ایک طرح سے کہہ لیں کہ ذریعہ معاش کے تعلق سے کمیونیکیشن کا گیپ ہے بچوں۔ بہار کے جو مدرسے ہیں اس کے اوپر بھی کئی سارے لوگ سوال کھڑا کرتے رہتے ہیں، اور ظاہر ہے بہار کے مدرسوں میں کمی بھی ہے پڑھائی لکھائی کے معاملے میں۔ پہلے کافی اچھا تھا، لیکن ان دنوں خاص طور سے کچھ سالوں سے دیکھا جا رہا ہے کہ وہاں تعلیم کے سلسلے میں وہ مستعدی اور وہ مطلب نہیں دیکھا جا رہا ہے جو پہلے تھا۔ تو اب اس صورتحال میں بہتر کرنے کے لیے اور بہتر سے بہترین کرنے کی کوشش جو ہے ہونی چاہیے، اس سلسلے میں کیا کہیں گے آپ؟ چونکہ اسٹوڈنٹ کا سوال ہے، ان کے مستقبل کا سوال ہے، اور ظاہر ہے اس کے اوپر اگر غور نہیں کیا گیا، ٹیچر نہیں سوچیں گے، مدرسوں کی کمیٹی نہیں سوچے گی، یا سماج نہیں اس سلسلے میں پہل سماج کی طرف سے نہیں ہوگی، تو مسئلہ جو ہے حل نہیں ہوگا، اور اس کا کہیں نہ کہیں سفر جو ہے اسٹوڈنٹ کو ہی کرنا پڑے گا۔ جی ظاہر سی بات ہے، اس سلسلے میں خود مدارس کے ذمہ داران کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے، اور خود ان کو آگہی کی ضرورت ہے۔ جو میرا یہ تجربہ ہے کہ زیادہ تر مدارس کے ذمہ داران، صدر، سیکریٹری یا جو اس میں ملازمت کرتے ہیں، وہ خود بھی آگاہ نہیں رہتے ہیں اور خود بھی بیدار نہیں ہیں۔ وہ بس زندگی ایک طرح سے کاٹ رہے ہیں، نوکریاں کر رہے ہیں، ان کو تنخواہ مل جا رہی ہے، وہ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہے ہیں۔ جب وہ خود جن پر بچوں کو پڑھانے کی، ان کی رہنمائی کرنے کی، ان کی تربیت کرنے کی ذمہ داری ہے، جب وہ خود بیدار نہیں ہیں تو ایسے میں آپ صورتحال سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے لہٰذا ضرورت ہے کہ خود بھی بیدار ہوں، بچوں کے سرپرست بیدار ہوں، کہ مدارس پر دباؤ ڈالیں کہ وہ درس و تدریس بہتر طریقے سے انجام دلوائیں، تبھی کچھ بہتری کی امید کی جا سکتی ہے۔ ایک آخری سوال آپ سے کرنا چاہیں گے، جس طریقے سے مدرسے چل رہے ہیں اور جس حساب سے پڑھائی ہو رہی ہے، اور رزلٹ جو ہے ابھی جو رزلٹ سامنے میں دیکھنے کو مل رہا، اگر یہی سلسلہ رہا تو یہی رزلٹ بعد میں بھی آئے گا، تو ظاہر ہے پلاننگ ایک ہونی چاہیے، بدلاؤ کی پلاننگ ہونی چاہیے، تاکہ رزلٹ جو ہے کچھ بہتر آ سکے، مثبت آ سکے، پوزیٹیو آ سکے، اور اسٹوڈنٹ کی بھلائی کے لیے آ سکے۔ اگر اسٹوڈنٹ بہتر کرنے لگیں گے اپنی زندگی میں تو مدرسے کا اٹریکشن سوسائٹی میں بڑھے گا، مدرسوں کے سلسلے میں جو ہے مدرسوں کا وقار بھی سماج پر اچھا ہوگا کہ مدرسے اچھا کر رہے ہیں۔ ابھی سوسائٹی سے بھی مدرسے کٹ گئے ہیں اس لیے کہ وہ پڑھا نہیں رہے ہیں اچھے سے۔ تو سوال ہے کہ اسٹوڈنٹ کے لیے خاص طور سے مدرسوں کو
ایک تو ذمہ دار ہونا ہوگا، سماج کو بھی ذمہ دار ہونا ہوگا اور بدلاؤ کرنے کی ضرورت ہوگی. وہ بدلاؤ کیا ہو سکتا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ میرا آخری سوال. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہر سطح پر جو ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری ادا کرنی ہوگی. چاہے حکومتی سطح پر جو افسران اس کے لیے ذمہ دار ہیں کہ تعلیم کو دیکھ رہے ہیں اور مدارس میں کس طرح کی تعلیم ہو رہی ہے، کلاسز ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں، ٹیچرز آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں، اس پر جب تک کڑی نگاہ نہ رکھی جائے تب تک تبدیلی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی. اور اس سلسلے میں یہ ایسی کڑی ہے جہاں رشوت خوری ایک طرح سے ایسی ہے کہ پیسہ دے کر پیسہ لے کر معاملے کو رفع دفع کر دیا جاتا ہے اور بچوں کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے. ٹیچرز جو اگر کہیں کمی ہے تو وہاں پہ قابل ٹیچر تعینات کیے جائیں، تقرری ہو ان کی. اور خود سب سے بڑی بات یہ کہ خود سماج کو، معاشرے کو، جن کے بچے وہاں مدارس میں پڑھتے ہیں ان کو ذمہ دار بننا پڑے گا، جواب دہ بننا پڑے گا، مستعدی دکھانی پڑے گی، تبھی کسی تبدیلی کا امکان ہے. چلیے، بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا. تو یہ تھے سجاد عالم صاحب. اور ظاہر ہے کہ مدرسوں میں بدلاؤ کی ضرورت ہے اور ظاہر ہے حکومت کو اپنی سطح پر سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، لیکن سماج کو بھی سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا ہوگا، تبھی مدرسے کی صورتحال کہیں نہ کہیں مدرسے کے حالات بہتر ہوں گے. بہرحال اس پروگرام میں اتنا ہی. ہمیں دیجیے اجازت. شکریہ.